المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ علی احسانہ کہ ہماری اس مسجد حاضہ میں درس قرآن مجید فرقان حمید بالترتیب اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور الحمدللہ آج انشاءاللہ العزیز 2 سپارے مکمل ہو جائیں گے۔ دیکھیے نا، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ابھی درس کا آغاز ہوا تھا اور ابھی 2 پارے مکمل ہوئے جاتے ہیں، اور اسی طرح وقت گزرتا چلا جائے گا، اور بہت ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت کر لیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک محافل میں حاضر ہوتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اے عورتوں کے سرپرستوں، تم انہیں اپنے پہلے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق رجعی دی، اور عدت گزرنے کے بعد وہ دونوں اس بات پر رضامند ہوئے کہ دوبارہ نکاح کر لیا جائے اور اپنی زندگی کو ساتھ بسر کیا جائے، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ طلاق رجعی اگر دے دی جائے اور عدت گزرنے کے بعد اگر لڑکا اور لڑکی رضامندی کے ساتھ نکاح کر کے زندگی بسر کرنا چاہیں تو فرمایا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں تو پھر انہیں اس عمل سے نہ روکو۔ تو فرمایا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ اپنے عمل سے خبردار ہو گئے اور اپنی بہن کا ان کے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کروا دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے، جب رب کا حکم نازل ہو جاتا ہے تو فرمایا پھر وہ اپنی ذات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ نکاح کرا دینا تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، پورے 2 سال تک، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دودھ پلانے کی جو مدت بیان کی گئی وہ 2 سال بیان کی جاتی ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کے والد کے ذمے اس کی حیثیت کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور لباس دینا لازم ہے۔ اب یہاں پر آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ مرد پر یعنی بچے کے باپ پر لازم ہے کہ جب عورت بچے کو دودھ پلائے تو اس کا کچھ معاوضہ مقرر کر دے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب شوہر بیوی آپس میں زندگی گزارتے ہیں تو یہ تو تمام چیزیں ان کے حقوق کے اندر داخل ہوتی ہیں، تو اب مرد کیوں کر عورت کو معاوضہ دے گا؟ تو بیان فرمایا کہ پیچھے جو آیات گزری وہ طلاق کے متعلق گزری ہیں، یعنی عورت اور مرد کی جب جدائیگی ہو جائے، اب جب بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ آ رہا ہے، اب جب رضاعت کی بات آ رہی ہے، تو فرمایا جب عورت بچے کو دودھ پلائے گی تو مرد عورت کو اس دودھ پلانے کا معاوضہ بھی دے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیہ کریمہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو یقین جانیے انسان کی روز مرہ کی جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں اسے ایک پہاڑ سے کم ہو کر ریزے کی مانند محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ سارا دن ہم اپنے کام کرتے ہیں، دن کے اندر بڑے معاملات ہوتے ہیں، کبھی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، آزمائش آ جاتی ہیں، تو پھر بندہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ رب کی ناشکری والے کلمے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر تمہیں کوئی آزمائش پہنچ رہی ہے تو رب تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس آزمائش سے گزر سکتے ہو، اس آزمائش سے پار ہو سکتے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اور آزمائش میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جب تم اس آزمائش سے گزر جاؤ گے، اس تکلیف سے گزر جاؤ گے، اس امتحان کو کامیاب کر لو گے تو تم پہلے سے اور زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جاؤ گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ والد سے اس کی اولاد کے دودھ پلانے کے متعلق زیادہ معاوضہ طلب کیا جائے، کیونکہ والدین اولاد سے بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو وارث ہے اس پر ایسا ہی واجب ہے، یعنی اگر بچے کے والد کا انتقال ہو جائے تو اب ذمہ داری ساری اس کے ورثاء پر لازم ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ ان پر کوئی گناہ مقرر نہیں کیا جاتا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم طے شدہ معاوضہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر جاننے والا ہے۔ ماقبل دور میں یہ ہوتا تھا کہ
بچوں کو اگر ان کی والدہ انتقال کر جاتی یا والد اور والدہ کے درمیان جدائیگی ہو جاتی تو بعض اوقات رضائی والدہ ہوتیں، عورتیں ہوتیں جو دائیاں ہوتیں، ان سے بچوں کو دودھ پلوایا جاتا تھا، تو اس دودھ پلائی کا معاوضہ ان عورتوں کو دیا جاتا تھا۔ تو یہ سارے احکامات جو ہے وہ اس معاوضے کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ بیوائیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں روکے رکھیں۔ تو فرمایا اگر کسی شخص کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس عورت کی جو مدت بیان کی گئی ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے تو فرمایا اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل بیان کی گئی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کریں، یعنی اب اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو وہ چاہے تو کوئی اور نکاح کر سکتی ہے، شریعت اس کو مکمل طور پر اجازت عنایت کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہم یہ مسائل دیکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ بڑے عام مسائل لگتے ہیں کہ جناب عدت گزر گئی، اب عورت ظاہر سی بات ہے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ سارے احکامات اس دور میں نازل ہوئے جب جہالت کا دور تھا، جب کفر کا دور تھا، ظلم و بربریت کا دور تھا، عورت کو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فرمایا اس دور میں یہ ہوتا تھا جب کسی عورت کا خاوند انتقال کر جاتا تھا تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور کہا پھر وہ کبھی اس کمرے سے باہر نہ نکل سکتی تھی، وہ کہیں اور نکاح نہ کر سکتی تھی، بلکہ ساری زندگی اس ایک کمرے کے اندر گزار دیتی تھی۔ تو یہ ظلم و بربریت عورتوں پر کی جاتی تھی، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا عورت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت کو ماں کے قدموں تلے لا کر رکھ دیا۔ تو یہ عورت کو جو مقام عطا کیا یہ اسلام نے عطا کیا ہے۔ تو آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، انہیں اسلام کا مرہون منت ہونا چاہیے، انہیں تو اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ فورن کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں گے، وہاں پر نظام کیا ہے؟ وہاں پر نظام یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کا کوئی پاس نہیں رکھا جاتا۔ آج جو اسلام نے ماں کو جو مقام دیا ہے وہ کسی مذہب کے اندر مقام نہیں دیا جاتا۔ آج جو اسلام نے بیٹی کو مقام دیا ہے وہ کسی مذہب کے اندر نہیں دیا جاتا۔ آج جو اسلام نے بہن کو مقام دیا ہے وہ کسی مذہب کے اندر نہیں دیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے فارغ ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کے اندر موجود ہیں، تو آپ کی رضائی بہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بہن نہیں، حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی والدہ ہیں ان کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے قریب آئیں اور آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کی رضائی بہن آئی ہیں تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی رضائی بہن کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کو مال اسباب سے نوازتے ہیں اور وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتی ہوں آپ اتنے قیدیوں کو رہا کر دیں، تو آپ دوسری کوئی بات نہیں کرتے بلکہ بہن کے کہنے پر سارے قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ مقام عورت کو جو عطا کیا وہ اسلام نے عطا کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم عدت والی عورتوں کو پردہ رکھ کر اشارتاً نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں نکاح کی بات کو چھپائے رکھو۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا یا جس کو طلاق ہو جاتی ہے، جو عدت گزار رہی ہوتی ہے، نہ تو وہ عدت میں نکاح کر سکتی ہے،
اور نہ ہی اس تک نکاح کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے صراحتاً، ہاں کنایتاً اور اشارتاً اس تک نکاح کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی گھر والے اس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو اس گھر کی عورتیں مثلا اس عورت کے پاس جا کر یہ کہہ دیں کہ آپ ہمیں بہت پسند ہیں، تو اشارتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، ہاں صراحتاً نکاح کا پیغام ہرگز نہیں پہنچایا جا سکتا. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن، اللہ جانتا ہے اب تم انہیں دل میں نکاح کے لیے یاد کرو گے لیکن دوران عدت ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرنا. سرًا الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں اتنی بات کہو جو شریعت کے مطابق ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور جب تک مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، ان سے عقد نکاح نہ پکا کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دل کی سب باتوں کو جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا نہایت حلم والا ہے. یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرو ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ مرد ہوتا ہے. یعنی جس کو طلاق دینے کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ مرد طلاق دے سکتا ہے. اچھا، ایک صورت خلا کی صورت بھی ہوتی ہے جس میں عورت مرد سے طلاق طلب کرتی ہے، اور آج کل ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد موجود نہ ہو تو جو عدالت ہے وہ عورت عدالت میں موجود ہوتی ہے اور عدالت مرد کو 3 بار طلب کرتی ہے. اگر مرد 3 بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں موجود نہ ہو تو وہ اپنی طرف سے طلاق سائن کر دیتی ہے. تو یہ ہرگز طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے جب تک وہ طلاق ثابت نہ کر دے اس وقت تک طلاق صادر نہیں ہو سکتی. الحمدللہ ایک رکوع مکمل ہوا. آئیے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، کہ تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ، کہ جن کے لیے تم نے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم نے انہیں چھوا نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، انہوں نے قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر مقرر نہ کیا گیا. مہر مقرر نہ ہوا اور خلوت صحیحہ سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی گئی. اب قرآن بیان نہیں کرتا ہے ما لم تمسوہن، تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفردوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کا کوئی مہر بھی مقرر نہ کیا ہو. تو اب عورت کو کیا دینا ہے؟ ومتعوہن، اس کو استعمال کی کچھ چیزیں یعنی کپڑوں کا ایک جوڑا دے دو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق اور غریب پر اس کی حیثیت کے مطابق. اب یہ تو حکم شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ اگر اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی جاتی ہے اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تو ومتعوہن، ایک اچھا عمدہ جوڑے کا کپڑا دیا جا سکتا ہے. لیکن آگے شریعت نے وضاحت کر دی ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. ہم شریعت کے اندر آسان پہلو تلاش کرتے ہیں جس کے اندر ہم آسانی سے باہر نکل جائیں. وہ حکم امیر کے لیے الگ بیان کیا گیا ہے، غریب کے لیے الگ بیان کیا گیا ہے. ہم سارے چاہتے ہیں کہ ایک ہی حکم کے اندر داخل ہو جائیں. فرمایا کہ جو مالدار ہے اس کی حیثیت اس کے مطابق ہے اور جو غریب ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. متاعا بالمعروف، برتنے کی چیز، حقا علی المحسنین، کہ یہ شریعت کے مطابق فرمانبرداروں پر واجب ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر کو مقرر کر دیا ہو. اب یہاں پر دوسری صورت، ایک صورت تو یہ بیان کی
کہ عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی اور مہر مقرر نہیں کیا گیا، تو کہا کہ ان کو عمدہ لباس دے دیا جائے، ایک بڑی چادر دے دی جائے، امیر پر اس کی حیثیت کے مطابق، غریب پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اور دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ اگر عورتوں کو طلاق دی جائے من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، وقت فرضتم لہن فریضہ، اس حال میں کہ ان کے لیے مہر مقرر کر دیا گیا ہو، تو فرمایا کہ فنصف ما فرضتم، تو وہ جو مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا حصہ دینا مرد پر لازم ہوگا۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ہاں یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک معاف کر دے، یعنی مرد چاہے تو بڑھا کر دے دے، عورت چاہے تو اپنے حق میں سے کچھ کمی کر لے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا یہ پرہیزگاری اور تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو۔ اب اگر رشتہ ختم بھی ہو گیا ہے، کچھ معاملات ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ مرد اور عورت میں جدائیگی پیدا ہو گئی ہے، اور ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت ہے، دو مزاج نہیں ملے، جدائیگی ہو گئی، تو شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ تو فرمایا اگر علیحدگی پیدا ہو گئی ہے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہ لڑکے والے لڑکی کے متعلق غیبت اور معاملات کر رہے ہیں، لڑکی والے لڑکے کے متعلق غیبت اور معاملات کر رہے ہیں، نہیں، فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اگرچہ جدائیگی ہو گئی ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ ان کی اپنی زوجہ کے ساتھ کچھ تلخ معاملات ہو گئے اور بات طلاق تک آ پہنچی، تو آپ کے رفقاء نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے، آپ کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اور آپ کی زوجہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی کے متعلق گفتگو لوگوں کے درمیان کروں۔ کرنا ایسا ہوا کہ ان کا طلاق ہو گئی، جدائیگی ہو گئی۔ اب جب جدائیگی ہو گئی تو پھر لوگ حاضر ہوئے۔ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو جو ہے وہ ٹویسٹ لینا ہوتا ہے، ان کو بات پکڑنی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات ہمیں پتہ لگ جائے۔ تو کہا کہ جب طلاق واقع ہو گئی اب پھر کچھ لوگ حاضر ہوئے، عرض کی حضور اب تو طلاق ہو گئی نا، اب تو وہ عورت پرائی ہو گئی، اب بتائیے کیا معاملات تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کسی غیر محرم عورت کے متعلق تمہارے سامنے گفتگو کروں۔ تو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ہاں اگر جدائیگی اگرچہ ہو جائے لیکن شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم اپنے معاملات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اے مسلمانوں تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی پابندی کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے اندر نماز کے متعلق احکامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ کسی کا گھر ایسے مقام پر ہے کہ گھر کے باہر سے نہر جاری ہے اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہا لے، غسل کر لے، تو کیا نہانے کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے، کوئی گندگی باقی رہ سکتی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ دن میں 1 بار بھی نہا لے تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، حضور 5 بار نہائے اب تو کوئی میل باقی نہیں رہ سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی حال 5 وقت نماز ادا کرنے والے کا ہے۔ کہا جب وہ 5 وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ بجا لاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور وہ بارگاہ پاک بارگاہ ہے،
تو اس کے جسم پہ جتنے گناہ تھے اس کے جسم سے دور کر دیے جائیں۔ اب جب نماز کے لیے حاضر ہوا کہا کہ سارے گناہ جسم سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے نا تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب تو نماز پڑھ لی، نماز ادا ہو گئی، پاکیزہ بارگاہ سے اب تو جا رہا ہے، مولا اب جو گناہ اس کے جسم پر ہٹائے تھے واپس لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب جب گناہ جسم سے نماز کے وسیلے دور کیے ہیں تو اب نماز کی وجہ سے گناہوں کو دور ہی رہنے دو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر اگر بندے کو سجدے کی توفیق میسر ہو جائے، اگر بندے کو رب کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق میسر ہو جائے تو اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً فضل اس بندے پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے نا سامعین محترم تو وہ رزق بند نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ پرندہ اپنے گھر سے صبح سویرے اڑتا ہے تو شام کو خود بھی کھا کر آتا ہے، بچوں کے لیے بھی لے کر آتا ہے۔ تو جب وہ ناراض ہوتا ہے فرمایا وہ رزق نہیں بند کرتا، وہ تو جانوروں کو بھی مل رہا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے وہ رزق نہیں بند کرتا، وہ تو کافروں کو بھی مل رہا ہے، وہ عمدہ کھانے کافر بھی کھا رہے ہیں۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے وہ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ کل سے تیری شعاعیں اس کے گھر میں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا جب رب ناراض ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر رب سجدوں کی توفیق بندے سے چھین لیا کرتا۔ آج اگر میں مسجد میں نہیں آ رہا نا، آج اگر میری صبح آنکھ نہیں کھل رہی، اسکول کے لیے بچے کو بھیجنا ہے تو 7 بجے ہم بچے کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، برا نہ مانیے گا، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ 8 بجے وین نے آنا ہے، 7 بجے بچے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، کیوں جناب؟ ٹفن پیک کرنا ہے، یونیفارم پہنانا ہے، اس کو ناشتہ کرانا ہے، 5 منٹ پہلے وین آنے سے پہلے بچے کو تیار کر دیا، لیکن 1 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے۔ یہ اسکول زیادہ ضروری تھا یا بچے کے لیے نماز زیادہ ضروری؟ ذرا غور تو کریں نا، ہم ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ سے ہی دور ہو جائے تو وہ بندہ کیسا ہی بندہ ہے۔ ایک عورت نے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ حضور سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں اور جب صبح فجر میں بچوں کو اٹھاتی ہوں نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بڑی توجہ والی بات ہے۔ کہا کہ صبح بچوں کو جب میں اٹھاتی ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بچے سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب ہو رہی ہے، میں کیسے اٹھاؤں؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ آپ یہ بات بتائیے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور جس کمرے میں بچے سو رہے ہیں اس کمرے میں آگ لگ جائے تو کیا آپ بچوں کو سونے دیں گی؟ کہا ہرگز نہیں، سب سے پہلے سارے معاملات چھوڑ کر بچوں کو اس آگ سے دور کیا جائے گا۔ تو فرمایا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو جہنم کی آگ سے کون انہیں بچائے گا؟ تو فرمایا جب رب ناراض ہوتا ہے تو فرمایا پھر وہ سجدوں کی بندے سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ آج اگر میں مسجد میں نہیں آ رہا نا تو میں اپنی زندگی پر غور کروں کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار نماز پڑھ لو۔ ہر حالت میں نماز تم نے پڑھنی ہے، بیٹھ سکتے ہو بیٹھ کر نماز پڑھو، لیٹ سکتے ہو لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، کہا ہاتھ نہیں ہل رہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اشاروں سے نماز تمہیں ادا کرنی ہے۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا تو جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں مرنے سے پہلے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں انہیں گھر سے نکالے بغیر سال تک خرچہ دیا جائے۔ یہ حکم پہلے نازل ہوا تھا کہ عورتیں مردوں کے انتقال کے بعد 1 سال تک وہ عدت گزارا کرتی تھیں، لیکن پیچھے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی کہ 4 مہینہ 10 سال عدت گزارنی ہے، وہ آیت ناسخ ہو گئی اور یہ آیت اس کے تحت منسوخ کر دی گئی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فیما فعلن فی انفسہن من معروف، پھر اگر وہ نکلنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کام میں جو انہوں نے اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے۔ حقا علی المتقین، جو پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور اس کو غور کر لو۔ عزیزان گرامی، اگر ہم قرآن پر غور کریں اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں تو یہ تقریباً مکمل ایک رکوع ایسا گزر چکا کہ جس میں طلاق والی عورتوں کے احکامات بیان کیے گئے۔ جب اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ اگرچہ عورتوں کے درمیان جدائیگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اس کے باوجود بھی تم نے ان کے حقوق کا پاس رکھنا ہے، تو وہ عورت جس کے ساتھ بندہ زندگی گزار رہا ہے، وہ عورت جس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اس کے حقوق کا پاس رکھنا کس قدر شریعت نے مقرر کر دیا ہوگا۔ الم تر الی الذین خرجوا، الحمدللہ تیسرے رکوع کا آغاز ہوا۔ الم تر الی الذین، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انہیں موت نے آ لیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا گیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ جب بنی اسرائیل پر طاعون کا مرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مبتلا کیا گیا تو فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بستی چھوڑ کر نکل گئے، اور جس دوسرے مقام پر پہنچے اس مقام پر انہیں موت نے آ لیا اور ان ساروں کے ساروں کا انتقال ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں ایسے مرض نے آ لیا جس مرض سے بچنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس آیہ کریمہ میں تمام تر امتوں کے لیے سبق بیان کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قومیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو ان قوموں میں ایسی بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں کہ پہلے انہوں نے وہ بیماریاں کبھی سنی نہیں ہوتی۔ آج دیکھیے نا ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی بیماریاں ہیں، ہم نے ان کا نام تک نہیں سنا تھا۔ چکن گنیا جیسی بیماریاں، دیگر مسائل۔ عورتوں کے ساتھ مسئلہ میرے سامنے ان لوگوں نے بیان کیا کہ ان کا پاؤں سوج جاتا ہے، یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ چکن گنیا کا مسئلہ ہے، ملیریا کا بھی بخار ہے، دیگر ایسے ٹائیفائڈ بیماریاں ایسی ہیں جو ہم پہلے سنا ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معنی اور مفاہیم سمجھ آ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب قومیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی بیماریاں ان تک مسلط کر دی جاتی ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے وہ بیماریاں سنی تک نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں تو ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم حیا کا پاس رکھنے والے ہیں؟ کیا آج نوجوان مرد کی آنکھوں میں حیا کا نور داخل ہے؟ کیا آج نوجوان عورت کے سر پر ردائے حیا باقی ہے؟ کیا آج ہم حیا کا پاس رکھنے والے ہیں؟ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر وہ جناب ٹی وی لگا ہوا ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے موجود ہیں، اور وہ ٹی وی پر بے حیائی کے مناظر نشر کیے جا رہے ہیں۔ اولاد کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے وہ بے حیائی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے پھر ہم جناب سوال کرتے ہیں کہ ہائے ہمارے گھر میں کسی نے جادو ٹونا کر دیا، ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی، ہمارے گھر کو کسی کی نظر نے آ لیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں حقوق بیان کیے تھے ہم نے ان کا پاس نہیں رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، فرمایا اگر اپنے گھروں کے اندر خیر و برکت چاہتے ہو
اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے دے، تمہارے مال میں برکت دے دے، تمہاری اولاد میں برکت دے دے، تو فرمایا حیا کو اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ جب نوجوان مرد کی آنکھوں میں حیا کا نور داخل ہو جائے گا، نوجوان عورت کے سر پر ردائے حیا آ جائے گی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں سے، تمہارے معاشرے سے بے برکتی کو ختم کر دے گا۔ آج ہم دیکھیں نا اپنی یونیورسٹیز کا ماحول، نوجوان میرے سامنے موجود ہیں، کیا معاملہ ہے یونیورسٹیز کے اندر، کیا ماحول ہے یونیورسٹیز کے اندر۔ آج نوجوان مرد کی آنکھوں سے حیا دور ہو گئی، عورت کے سر سے ردائے حیا دور ہو گئی۔ آج اس سوشل میڈیا نے مسلمانوں کو برہنہ کر دیا ہے، مسلمانوں کے پردوں کو چاک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ جب تک حیا کو اختیار نہیں کرو گے اے مسلمانوں ساری زندگی مغلوب رہو گے۔ اگر غالب ہونا چاہتے ہو تو مسلمان مرد کو بھی حیا کو اختیار کرنا ہوگا اور عورت کو بھی حیا کا پاس رکھنا ہوگا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر وہ جو بیماری کی وجہ سے مر گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی دعا سے انہیں دوبارہ حیات عطا فرما دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں لڑو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی رزق میں تنگی فرماتا اور فراخی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہماری جان کس کی دی ہوئی ہے۔ ذرا بآواز بلند آپ بھی کہیں نا، مجھے بھی پتہ لگے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ہمارا مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جس کا مال ہو کیا وہ قرض کے طور پر واپس لیتا ہے؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ کلام کی خوبصورتی ہے اور مسلمانوں کو بیان کیا جا رہا ہے کوئی جو رب کو قرض حسنہ دینے والا ہو؟ اور پھر جب وہ رب کو قرض حسنہ دینے والا ہوگا پھر ایک کے بجائے ایک نہیں دیا جائے گا، فرمایا ایک کے بجائے اس قدر بڑھا کر دیا جائے گا کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی اس کا تصور نہ ہوگا۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے مجذوب گزرے ہیں۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ جو اپنا تعلق دنیا سے توڑ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خالصتاً دنیا سے تعلق توڑ کر حاضر ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی نا چار انگوٹھیاں پہن لی، بال جو ہے وہ کندھے سے نیچے حالانکہ حرام ہے کر لیے، جو ہے وہ عجیب سا لباس پہن لیا، عجیب سی حالت بنا لی، اب جناب وہ بیٹھ گئے اور ہماری بھولی بھالی عوام ان کے پاس جا رہی ہے کہ حضرت اثر تو ہو رہا ہے۔ تو جناب اثر تو ہندو کی گفتگو سے بھی ہوتا ہے، اثر تو کسی کی زبان سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی زبان سے اثر ہو رہا ہے تو حقیقتاً وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے پاس رکھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے ڈھونگی بابے ہوں یا پیر ہوں اپنا تعلق کبھی قائم نہیں کیجیے گا۔ حق پیر اور حق بابا وہی ہوتا ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کا دامن، آپ کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجذوب ہیں، فرمایا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور آپ مٹی سے گھر بنا رہے تھے۔ تو ایک بادشاہ، اس کی زوجہ جن کا نام زلیخا تھا، وہ وہاں سے گزرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں جو جنت میں گھر بنا رہے ہو کوئی فروخت بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں فروخت کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کتنے کا فروخت کرتے ہو؟ تو کہا کہ 1 درہم کا فروخت کرتے ہیں۔ کتنے درہم کا؟ گھر کہاں بنا رہے ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی زبان سے کہا جو کلمہ صادر ہو جائے رب تعالیٰ پھر اس کو پورا کر دیا کرتا ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو کہا کہ 1 درہم کا فروخت کرتا ہوں، 1 درہم دیا، گھر توڑ دیا، کہا جاؤ جنت میں گھر بن گیا تمہارا۔ اب جب وہ
گھر پہنچی تو بادشاہ شوہر سے کہا کہ آج میں بڑا جو ہے وہ اچھا سودا کرائی. کہا کیا ہوا؟ کہا 1 درہم میں جنت میں گھر خرید لیا. کہا عجیب عورت ہو. ایسا بھی کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر مٹی کا گھر کوئی تمہیں دکھائے, تم 1 درہم کا خرید لو, جنت میں گھر بن جائے. بہرحال دن گزر گیا, رات کو دونوں سوئے تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں. جنت کی سیر کر رہا ہوں اور جنت میں ایک عالی شان محل بنا ہوا ہے, اور جس محل کے باہر اس آدمی کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے. اب جب اس نے کہا کہ یہ تو میری بیوی کا گھر ہے, جب گھر میں داخل ہونے لگا کہ باہر دربان کھڑے اس کو روک دیا. کہا کدھر جانا ہے؟ کہا یہ میری بیوی کا گھر ہے. کہا وہ تعلق دنیا کے اندر تھا, یہاں رستہ اپنا اپنا ہے, گھر اپنا اپنا. جب آنکھ کھلی تو بڑے پریشان ہوئے, دوڑے دوڑے حضرت بہلول دانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. اور اس کی حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا اس کو فروغ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہا فروغ کرتے ہیں. کہا کتنے میں فروغ کرتے ہیں؟ فرمایا آدھی سلطنت میں فروغ کرتے ہیں. آدھی سلطنت میں فروغ کرتے ہیں. کہا کل تو 1 درہم کا تھا, آج آدھی سلطنت میں سودا کر رہے ہیں. کہا کل بغیر دیکھے کیا تھا, آج دیکھ کر رہا ہے. تو فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو رب تعالیٰ اس کو اس قدر بڑھا کر دیتا ہے, پھر اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو کم دیا ہے نا, تو اس بندے کے لیے بہتری ہے کہ اس کو کم دیا ہے. ایسا ممکن تھا کہ اس کو مال زیادہ دیا جاتا, مال کی ہوس میں وہ رب سے دور ہو جاتا. اور فرمایا کسی کو زیادہ دیا گیا ہے, اس کو اس لیے زیادہ دیا گیا کہ وہ رب سے تعلق قائم کیے رکھا ہے. تو یہ رب کی مرضی اور منشا ہوتی ہے, کسی کو چاہتا ہے بڑھا کر دے دیتا ہے, کسی کو کم کر کے دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوا؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا, جب وہ اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے بولے کہ ہمارے لیے ایک ملکن بادشاہ مقرر فرما دیجئے, نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کریں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو آپ کے بعد کافی سارا عرصہ ایسا گزرا کہ بنی اسرائیل پر کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا گیا. اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں, تو جالوت ایک بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کے تخت و تاراج کو پلٹ کر رکھ دیا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت شمویل علیہ السلام جیسے نبی کو مبعوث فرمایا. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسا بادشاہ عطا فرمائے جس کا نام طالوت تھا, کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہم ان جالوتیوں سے جہاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں فتح نصیب فرمائے. اللہ کے نبی نے دعا کی, قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو. قالوا, بنی اسرائیل بولے, فما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, اور ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا, ہماری اولاد سے ہمیں جدا کر دیا گیا. کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ ایسا نہ ہو, تم جہاد طلب تو کر رہے ہو, جہاد مقرر کر دیا جائے, فرض کر دیا جائے, پھر تم جہاد سے دور ہٹ جاؤ. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. ہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہاد فرض کر دیا ان پر, تو پھر ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے جہاد سے منہ پھیر لیا. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. کئی ہزار کی تعداد میں لوگ تھے, لیکن جب جہاد فرض کر دیا گیا تو فرمایا 313 افراد بچ گئے, باقی سارے جہاد سے پیٹھ پھیر کر پلٹ گئے. وقال لهم نبیہم, اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, تم نے جو بادشاہ طلب کیا تھا نا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. قالوا, بنی اسرائیل بولے, انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال.
اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، اور اسے تو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ کہا کہ طالوت کو جو بادشاہ بنا دیا گیا، اب اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مال میں وسعت دی ہے، نہ ہماری طرح وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے، تو پھر کیوں کر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا؟ اب دیکھیے، پہلے انہوں نے کہا کہ بادشاہ مقرر کر دیا جائے، اب جب مقرر کر دیا گیا تو اس سے انحراف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم پر جہاد فرض ہو جائے، جب فرض کر دیا گیا تو اس سے انحراف کرنے لگے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ وسعت دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں، اس میں بچی ہوئی چیزیں موجود ہوں گی، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اب ان کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جہاد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، تو فرمایا تمہارے پاس فرشتوں کے ذریعے ایک ایسا تابوت لایا جائے گا جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات موجود ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے لیے اس میں سکون ہوگا۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں، کہا اس کے اندر من و سلوے کے کچھ اشیاء تھے، اس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی تصاویر موجود تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے اندر موجود تھا۔ تو یہ سارے تبرکات انبیاء اس صندوق میں موجود تھے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب اس صندوق کو لے کر جاتے ہیں اور جالوت کے سامنے صندوق رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہوئے جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب تک یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس رہتا ہے، فرمایا جب جب اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تبرکات یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہمارا اختراع نہیں ہے، یہ صرف ہماری اشیاء نہیں ہے، یہ تو قرآن سے ثبوت ہے، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ تبرکات ایسی اشیاء ہیں کہ اگر ان انبیاء کے تبرکات سے، بزرگان دین کے تبرکات سے رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو فرمایا رب تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ 3 رکوع مکمل ہوئے، آئیے اپنے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر شہر سے نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو ان سے بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرا نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے نہیں پیا وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے اس کی اجازت ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں نے سوائے سب نے اس نہر سے خوب پانی پیا۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے نبی نے بادشاہ مقرر کیا تھا، وہ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے جہاد کے لیے، فرمایا درمیان میں ایک ایسی نہر آئے گی جس نہر سے تم ایک چلو پی لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے گا کہ تمہاری پیاس کو بجھا دیا جائے گا۔ ہاں پیٹ بھر کر نہ پینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حکم خدابندی کا پاس نہ رکھا،
اور پیٹ بھر کر خود بھی پیا، مویشیوں کو بھی پلایا۔ کہا کہ جب پیٹ بھر کر خود بھی پانی پی لیا، مویشیوں کو بھی پلایا، تو کچھ دیر بعد ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ جنگ سے بیٹھ گئے اور اپنی طبیعت کے اندر کمزوری محسوس کرنے لگے، اور کہا کہ آپ جائیں، ہم جہاد کے قابل نہیں ہیں، نہ ہم جہاد کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک چلو پانی پیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا حکم تھا۔ یہاں پر دو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ لوگ، انہوں نے پیاس ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کے حکم کا پاس رکھا، نبی کے ادب کا پاس رکھا، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر انہوں نے توکل کیا، رب کی ذات پر یقین کیا۔ تو فرمایا جب انہوں نے رب کی ذات پر یقین کامل رکھا تو ایک چلو پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری پیاس کو بجھا دیا۔ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو نافرمان لوگ بولے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، مگر جن لوگوں کو اللہ سے ملنے کا یقین تھا، وہ لوگ جنہوں نے رب کے حکم کا پاس رکھا تھا، وہ بولے اللہ کئی مرتبہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگرچہ تعداد کم ہو لیکن فرمایا جب رب کی ذات پر یقین ہو تو فرمایا یہ پھر ازل سے لے کر فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگرچہ تعداد تھوڑی کیوں نہ ہو، رب کی ذات پر بندے کو یقین ہو، رب کا نام لے کر جب بندہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح اور نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ جالوت سے بنی اسرائیل جہاد کر رہے تھے، کامیاب نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب رب کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اگرچہ تھوڑی تعداد میں نکلے تھے، لیکن چونکہ رب کی ذات پر یقین تھا، اللہ کے نبی کے حکم کا پاس رکھا تھا، تو فرمایا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اسی کے دوسری جگہ پر بدر کے مقام پر مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، تعداد بھی کم ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ کچھ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ رب کی ذات پر یقین ہے، اللہ کے نبی کے حکم کی پاسداری ہے۔ تو فرمایا جب رب کی ذات پر یقین کرتے ہوئے مسلمان نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد و نصرت نازل فرما دیتا ہے۔ آج بھی یقین جانیے فلسطین میں مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان بہنوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، مسلمان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جانوروں کی طرح انہیں کاٹا جا رہا ہے، اور آج ہم جناب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری تعداد کم، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہماری اکنامی اسٹیبل نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگرچہ تمہاری تعداد کم ہے، اگرچہ تمہارے پاس پاور نہیں ہے، لیکن تم اللہ کا نام لے کر جب نکلو گے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرما دے گا۔ فرشتے نازل ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے تمہیں اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پھر جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے آئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو پھر دعا کی کہ ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کریں، وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مولا کریم اس عظیم آیت کریمہ کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ مولا کریم فلسطین کے مجاہدین کی مدد نازل فرما۔ مولا کریم اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرما۔ مولا کریم کفار کے عزائم کو نیست و نابود فرما۔ جو کوئی مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے اس آنکھ کو، اس ذات کو نیست و نابود فرما۔ آمین اللہم آمین۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اے مولا ہمیں کافر قوم پر مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے
ان کافروں کو شکست دے دی۔ اللہ پر یقین تھا، اگرچہ کم تھے، لیکن کہا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے داود علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں جو چاہا سکھا دیا۔ طالوت جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص جو جالوت کو ختم کر دے، فنا کر دے، کافر کو ہستی سے مٹا دے، میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح بھی کرواؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اور میں حضرت داود علیہ السلام نے وہ جالوت جس کو سالوں سے بنی اسرائیل شکست نہیں دے سکتے تھے، آپ نے ایک پتھر کے وار سے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض نیک لوگوں کے ذریعے بعض فسادیوں کو دفع نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا کہ بعض فسادیوں کو دور کیا جاتا ہے جہاد کے ذریعے۔ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن امن کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ جہاں ضرورت امن کی ہوتی ہے اس وقت اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے، لیکن جب ضرورت جہاد کی پڑ جائے، جب بات تلوار کی آ جائے، تو پھر اسلام تلوار سے اسلام نافذ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض فسادی ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ان پر تلوار سونپ دی جائے۔ کہا کہ جب تلوار ان پر سونپ دی جاتی ہے تو ان جہادیوں، ان فسادیوں کو دور کر کے زمین سے فساد کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں اے حبیب ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ 2 سپارے ہمارے درس کے مکمل ہوئے۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس درس کے ختم ہونے اور آیہ کریمہ کے ختم ہونے کے تحت درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چونکہ رکوع مکمل کرنا ہے تو ان 2 آیات کو بھی پڑھا جائے تاکہ رکوع مکمل ہو جائے۔ تیسرے پارے کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر درج و فضیلت اور بلندی عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء سے بھی کلام فرمایا، لیکن بذریعہ فرشتہ کلام فرمایا، بذریعہ وحی کلام فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، کہ اپنے کلام سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور فرمایا سارے انبیاء میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر رسولوں کا سردار بنا کر بھیج دیا، تمام تر انبیاء کا سردار بنا کر بھیج دیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنا لیا، رب نے اپنی دوستی عطا فرما دی۔
دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلیم اللہ بنا لیا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ انہیں اپنا جو ہے وہ صفی اللہ بنا لیا، انہیں اپنے لیے چن لیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان داخل ہو جاتے ہیں۔ وقال قد سمعت کلامہم وعجبہم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں سنا کہ تم انبیاء کے مقامات بیان کر رہے تھے اور متعجب ہو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، وہو کذالک، اور یہ حقیقت ہے، وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، اور ہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کلام سے سرشار فرمایا اور یہ بات حقیقت ہے، وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ بنایا، وہو کذالک، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، وآدم اصطفاہ وہو کذالک، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے چن لیا، وہو کذالک، ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے۔ لیکن میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو، الا وانا حبیب اللہ، تمام انبیاء کو مقام عطا فرمایا لیکن جو محمد مصطفیٰ کو مقام عطا فرمایا وہ مقام کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضور کو کیا مقام عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب بنا کر بھیج دیا۔ وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخرا، ہاں میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے لوائے حمد عطا فرمائے گا جس کے سائے تلے تمام تر انبیاء تمام تر امتیں موجود ہوں گے، ولا فخر، اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، اور کہا ہاں قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ کھولے گا وہ میری ذات ہے، اور جس کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی وہی میری ذات ہے، ولا فخرا، ہاں اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحَ اللَّهُ لِي، ہاں قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ میری ذات ہے، اور رب تعالیٰ جس کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا وہ میری ذات ہے، ولا فخرا۔ وَأَنَا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، بات یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین میں مجھے پہلے والوں سے بھی سب سے بہترین بنایا، بعد میں آنے والوں میں بھی سب سے بہترین بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ورفع بعدہم درجات، اور ایک نبی ایسا ہے، ایک رسول ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار الانبیاء بنا کر بھیج دیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانی عطا فرمائی، وأیدناہ بروح القدس، اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کی کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکیں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن وہ مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا وہ نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے وہ کرے۔ الحمدللہ 4 رکوع کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔